بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم و حوا علیہم السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا، اور ایسی صورت میں آیت کریمہ کا بظاہر مفاد یہی ہوگا کہ آدم و حوا علیہم السلام معاذ اللہ دونوں ظالم ہو گئے۔ مگر یاد رہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی ہوئے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا خلیفہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو وہ خود ظالم و کافر قرار پائے گا۔ ظلم کے معنی یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کی بجائے کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ تفسیر قرطبی۔ قرآن کریم میں شرک کے لیے بھی لفظ ظلم وارد ہوا ہے۔ حق تلفی اور حاکم کے فرمان حق کی نافرمانی کو بھی ظلم کہتے ہیں، بلکہ ہر معصیت و گناہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جس کام کا حکم دے اس کی خلاف ورزی یقیناً گناہ ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہ بندوں کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں ہو۔ دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت و اختیار سے باہر اسے کوئی حکم نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ بھول کر کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا بندے کے اختیار میں نہیں۔ ایسی صورت میں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کے نہیں کے معنی یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ تم بھول کر بھی اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قصداً اس درخت کے قریب گئے یا بھول کر بلا قصد، خود قرآن مجید سے ہی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ عَهْدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْفًا، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی ظلم سرزد نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی شرک کیا، نہ ان سے کوئی حق تلفی ہوئی، نہ ان سے کسی معصیت اور گناہ کا صدور ہوا۔ جیسے روزے دار کا روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا گناہ نہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کا اس درخت سے بھول کر کھا لینا بھی گناہ نہیں۔ یقیناً وہ گناہوں سے پاک اور نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہیں۔ شیطان ان سے جس ظاہری لغزش کے صادر ہونے کا سبب بنا وہ حقیقتاً معصیت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت متعلق ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ربنا ظلمنا انفسنا کہنا بھی ان کے ظالم ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے کمال عبدیت اور رب کریم کی بارگاہ میں انتہائی تواضع اور انکساری پر مبنی ہے۔ شیطان کے پھسلانے کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ آدم و حوا علیہم السلام کے لیے فرمان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان سے اس فرمان الہی کی نافرمانی کرانا چاہی، اس لیے وسوسے کی زبان میں دونوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے جس میں کبھی کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو۔ شیطان نے ان کے دلوں میں بار بار وسوسہ پیدا کیا اور وسوسے کی زبان میں قسم کھا کر ان کو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کے کھانے سے تمہارے رب نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتہ نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔ بالآخر دھوکے سے انہیں
اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر لیا، اور آدم و حوا علیہم السلام نے درخت سے کھا لیا، اور کھاتے ہی ان کا جنتی لباس ان سے اتر گیا، اور جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپا، اور جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے، یہاں تک تو شیطان کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن اصل مقصد میں وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس کی اصل خواہش یہ تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ کی نہی کو یاد رکھتے ہوئے قصداً اس درخت سے کھائیں، اور اس طرح عاصی اور نافرمان ہو کر جنت سے نکالے جائیں۔ اس لیے اس نے وسوسہ کی زبان میں ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ کہہ کر اللہ کی نہی بھی انہیں یاد دلا دی، لیکن عصمت الہیہ نے انہیں معصیت سے بچا لیا، اور اس درخت کے کھانے سے پہلے نہی الہی کا انہیں نسیان ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، ہم نے ان کا قصد نہ پایا، اور آدم علیہ السلام قصداً فرمان الہی کی خلاف ورزی سے بچ گئے، اور شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزل کے بجائے ازل نہیں فرمایا، یعنی یہ فرمایا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یہ نہیں فرمایا کہ انہیں گمراہ کر دیا۔ شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، اور ارشاد ہوا کہ آپ یہاں جو چاہیں با فراغت کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ تو اس منع کیے ہوئے درخت کی وجہ سے شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا، اور انہیں خوشحالی، بے فکری اور عیش و عشرت کے ماحول یعنی جنت سے دور کر دیا۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردود ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو شیطان کے دل میں بغض و حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور کہنے لگا کہ جس طرح میں ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا ہوں، آدم و حوا اور ان کی نسل کو اسی طرح جنت سے نکالوں گا، اور انہیں اسی طرح گمراہ کروں گا جس طرح مجھے گمراہ کیا گیا، یعنی میں ان سے اپنا پورا بدلہ لوں گا۔ شیطان پھسلانے پر کیسے قادر ہوا؟ شیطان نے جب سجدہ سے انکار کیا، اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تیرا داؤ میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا۔ اس لیے شیطان آپ سے قصداً گناہ نہ کرا سکا، بلکہ صرف اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بھلا دیا۔ شیطان انسانوں کو کیسے وسوسہ سے ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان اور اس کے زیر اثر دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطان جہاں کہیں بھی ہوں، انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں وسوسہ میں ڈال سکتے ہیں، حالانکہ انسان انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بے شک شیطان انسان کے اندر اپنے اثرات اور اسی طرح جاری و ساری کر سکتا ہے جیسے آدم کی رگوں میں خون جاری رہتا ہے۔ حدیث شریف ہے، بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد۔ شیطان نے کہاں سے وسوسہ والی گفتگو کی؟ شیطان نے آدم و حوا علیہم السلام سے جو گفتگو کی وہ قوی وسوسوں کے ذریعے کی۔ اس نے زمین سے ہی وسوسے کی زبان میں وہ کچھ کہہ دیا جو کہنا چاہتا تھا۔ جب سے اسے جنت سے نکال دیا گیا، پھر اسے آسمانوں پر چڑھنے کی نہ اجازت تھی نہ ہی وہ چڑھ سکا۔ قرآن مجید یا کسی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا کہ شیطان آدم و حوا کے پاس جنت میں پہنچا ہو۔ قرآن پاک میں تو صرف یہی الفاظ وارد ہیں فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ اور سورہ طٰہٰ آیت 120 میں فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان آدم کو وسوسے میں ڈال دیا۔ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جسمانی طور پر کسی کے پاس جانا ضروری نہیں،
اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ وہ جسے وسوسہ میں ڈالے وہ اسے دیکھے بھی، یعنی شیطان نے نیچے زمین میں رہتے ہی وسوسے میں ان کو ڈال دیا تھا۔ تنبیہ: جن اقوال میں شیطان کا سانپ کے ذریعے جنت میں جانا ثابت ہے یا شیطان کا جنت کے دروازے پر بیٹھ کر وسوسہ ڈالنے کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے من گھڑت اقوال ہیں۔ ابن کثیر۔ یہاں مفسرین نے کئی اسرائیلی خبریں نقل کر دی ہیں اور امام راضی فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایسی روایت کی طرف قطعاً التفات نہ کیا جائے۔ فائدہ: شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے تصرفات کی طاقت دے دی کہ وہ کہیں بھی ہو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال لیتا ہے، اور حضرت عزرائیل ملک الموت فرشتے کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ ایک لمحے میں تمام روئے زمین کے کونے کونے میں روح قبض کر سکتا ہے، اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ تصرفات کی طاقت دی ہے، تو اس میں دوسرے کسی کا کیا نقصان ہے؟ آپ اپنے امتی کی حالت زار کو دیکھیں، اس کی حاجت کو پورا کریں، وہ کہیں بھی ہوں، اس میں نہ تو کوئی شریک ہے نہ ہی عقلاً محال ہے۔ اعتراض: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں پر کئی مترجمین نے عصا کا معنی حکم ٹالا ہے، نافرمانی کی، آپ سے قصور ہوا کیا ہے، اور غوا کا معنی راہ سے بہکا، گمراہ ہو جائے، غلطی میں پڑ گئے، راہ راست سے بھٹک گیا کیا ہے۔ تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے صرف بھول واقع ہوئی اور آپ نے کوئی جرم اور گناہ نہیں کیا؟ جواب: عام مترجمین نے یہاں ترجمہ صحیح نہیں کیا اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واضح ہوئی، جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ اس ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ لغزش بھول کر تھی، اس میں کوئی گناہ یا بھٹکنے والی بات نہیں تھی۔ اس مقام پر علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا ہے، یعنی بے شک ظاہر قرآن پاک اگرچہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عصیان و غوایات واقع ہوئے، لیکن کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ حضرت آدم نے حکم ٹالا، وہ گمراہ ہوئے، بھٹک گئے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، اس کو حق پہنچتا ہے، وہ اپنے بندے کے حق میں جو الفاظ چاہے استعمال کرے، لیکن وہی حقیقتاً ان کے معنی سے بھی آگاہ ہے۔ اسی مقام پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر بن عربی نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ عصیان یعنی نافرمانی، بھٹک جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا، اس قسم کے الفاظ کی نسبت جب ہم اپنے والدین، آبا و اجداد کی طرف نہیں کر سکتے جو انسانیت میں ہمارے مماثل ہیں اور انبیاء کرام سے گھٹیا ہیں، تو ایسے الفاظ کی نسبت انبیاء کرام اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیسے ہو سکتی ہے، جو برگزیدہ، مکرم اور ہر طرح تعظیم و تکریم کے لحاظ سے مقدم ہیں۔ یعنی عام طور سے لوگ بول دیتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی یا یہ ہو گیا، تو وہ نعوذ باللہ وہ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وہ الفاظ ادا کیے تو وہ اللہ ہے، وہ کر سکتا ہے، ان کے بارے میں ہم کو یہ حق نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ آدم علیہ السلام پر عاصی وغیرہ نافرمان ہوا، بہک گیا، گمراہ ہوا کے الفاظ کا اطلاق جائز نہیں۔ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء کرام تمام صغائر و کبائر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ انبیاء کرام سے گناہ سرزد ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کئی دلیلیں قائم کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر انبیاء کرام سے گناہ سرزد ہوں تو ان کا مرتبہ اپنی امتوں کے نافرمان گناہ گار لوگوں سے بھی کم ہوگا، اور یہ جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے مراتب بہت بلند ہوتے ہیں، انہیں اعلیٰ درجہ کی بزرگی اور شرافت حاصل ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں ان سے گناہ سرزد ہوں تو وہ بہت زیادہ برے سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بیویوں،
جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے دوگنا عذاب ہوگا۔ یا وجیہاتینی والکرم